السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارا ملک تقریباً کئیوں صدیوں تک مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی۔ الحمدللہ جتنے ہمارے مسلمان بادشاہوں نے اس ملک پر حکومت کیا، کسی نے کسی طرح کا بید بھو والا معاملہ نہیں کیا۔ اتحاد و اتفاق برقرار رکھتے ہوئے ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتے ہوئے اس کی کسی بھی لین کے اعتبار سے مدد کی ضرورت پیش آتی تو مدد کرتے ہوئے، بجائے ایک دوسرے کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنے کے، آپس میں محبتوں کا پیغام دیتے ہوئے پیار و محبت کو پیدا کیا۔ الحمدللہ اس طرح محبت کے طور پر مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، لیکن اس ملک کی یا ملک والوں کی سمجھیے کہ بدقسمتی تھی کہ پھر یہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کا دور زوال پذیر ہوتا گیا، تو ہوتے ہواتے بادشاہیوں کی بادشاہیت میں منمانی یا نفس پرستی، خود غرضی، عورتوں تک کے اندر سیاست میں دخل انداز ہو جانا، اس طرح کا معاملہ شروع ہوا۔ انگریز تجارت کے غرض سے اس ملک میں داخل ہوا اور اس ملک پر تجارت کے غرض سے داخل ہو کر تجارت کرتے کراتے، تجارت کو ذریعہ بنا کر، بہانہ بنا کر پورے ملک پر قابض ہونے کا برا پلان اس نے کیا، اور وہ اپنے پلان میں سکسیس ہوتا گیا، کامیاب ہوتا گیا۔ اور ہمارے ملک کے مختلف کونے کونوں میں جو بادشاہ رہا کرتے تھے، یعنی کہ وہاں کے بڑے لوگ رہا کرتے تھے، ان سلطنوں پر حملہ کرتے ہوئے، ان کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، جیسے ٹیپو سلطان کے ساتھ معاملہ کیا، آخر ان کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ جب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت میں انگریز نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہمارا ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ بہرحال جب یہ قابض بن گیا انگریز، تو اپنی طور پر اپنی حکومت، اپنا سامراج، اپنے مزاج کی چیزیں یہاں تیار کرتے گیا، اور پورے ہندوستان کے کلچر کو اس نے تبدیل کر دیا اور کر رہا تھا۔ تو ہمارے علماء نے اس کو بھانپ لیا۔ تو پھر ہمارے اکابر میں بڑے بڑے علماء، دانشوران، جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے رفقاء کار، بڑے بڑے علماء اور عمائدین، بڑے بڑے لوگ ان کا ساتھ دیے اور لڑتے رہے، ہوتے ہواتے آخر ان کو شہادت کا جام پینا پڑا اس ملک کے لیے، اور اس ملک کی تہذیب کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اس ملک کے کلچر کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان کے ہی کے شاگردوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا سید حسین احمد مدیری رحمۃ اللہ علیہ، سارے کے سارے اکابر اپنے رفقاء کار کو لے کر جہاد کرتے رہے۔ پھر جب صرف مسلمانوں ہی سے کام نہیں چل پڑا، تو برادران وطن کو ساتھ لے کر جہاد کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کیا،
اور ان کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیا اور ان کے خلاف آواز اور بیانات کھلم طور پر دینا شروع کر دیا، تو پھر صدیوں تک، کئیوں سالوں تک یہ لڑائی لڑی جا رہی تھی اور لڑائی ہو رہی تھی۔ تو پھر انگریز کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم یہاں پر ان مسلمانوں اور جہاد کے نام سے لڑنے والوں کے درمیان حکومت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کوئی چال بازی کرنی چاہیے۔ اس نے چال بازی یہ کی کہ ہندوؤں کو اپنا بنانے کے لیے اس نے ہندی زبان کا رواج شروع کر دیا اور اس کو کہا کہ ہندی زبان میں جو بھی پیپر آوے اس کو لے لیا جاوے۔ تو جب ہندوؤں نے دیکھا، ہندو بھائیوں نے دیکھا کہ ہندی کا معاملہ اس نے رائج کر دیا ہے تو ان کے فیور ہونے لگے۔ پھر مسلمانوں کو اپنا بنانے کے لیے کلکتہ وغیرہ کے بنگالی علاقوں میں ایک صوبہ بنانے کی کوشش کی جہاں زیادہ مسلمان لوگ رہیں اور پھر وہ حکومت کرے۔ اس طرح مسلمانوں کو دبانے لگا۔ بہرحال اس سے بھی بننا چلا تو پھر اس نے مسلم لیگ کے نام سے ایک پارٹی شروع کر دی اور مسلمانوں کو اس کا بڑا دھوکہ یعنی کہ ورغلانے کے لیے۔ تو اس طرح کئیوں چیزوں کو لا کر آپس میں اس نے ایک کام یہ شروع کیا کہ لڑاؤ حکومت کرو، لڑاؤ حکومت کرو۔ تو لڑاؤ کس سے لڑاؤ، کس کو کس سے لڑایا جائے؟ اسی وطن کے ہندو بھائیوں کو، اسی وطن کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑانا شروع کر دیا، کسی نہ کسی بہانے سے آپس میں لڑاؤ۔ تو جب یہ لڑے آپس میں، یہ لوگ وطنی برادران وطن کے ساتھ مسلمان اور مسلمان برادران وطن کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، تو پھر ہوا یہ کہ اس کو حکومت کرنا آسان ہو گیا۔ تو اس نے ایک معاملہ شروع کیا کہ وہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ بہرحال اللہ ہمارے اکابر کو جزا خیر دے۔ یہ جو اکابر، بڑے بڑے اکابر، اپنی جان کی بازی لگائی، اپنے مال کی بازی لگائی، اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا، لیکن کبھی ان حکومتوں کے سامنے، انگریز کے سامنے نہیں جھکا، بلکہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کی استقامت، اپنی برادران وطن کو لے کر لڑنا، ان کا جمنا اور جم کر لڑنا اتنا کام آیا کہ آخر اس کو مجبور ہو کر ملک کو چھوڑنا پڑا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہی وہ آج کا دن ہے جس کو ہم 15 اگست کے نام سے مناتے ہی۔ انگریز چلا گیا لیکن جاتے ہوئے کچھ زہر یہاں چھوڑ کر گیا۔ لیکن میں برادران وطن سے درخواست کرتا ہوں، انگریز نے جو منافقت کی بیج بوئی ہے، ایک زہر یہاں زہر کا قطرہ چھوڑ کر گیا ہے، اس زہر کو اپنے اندر سے نکالے اور اس منافقت کی بیج کے درختوں کو ختم کرے۔ ہم اس ملک کے ہی، ہم مسلمان، ہم اس ملک کے ہی، آپ بھی اس ملک کے ہی، آپ اور ہم یعنی ہندو اور مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے دلت قسم کے لوگ ہیں، سارے ہم اسی ملک کے باشندے ہیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے آپس میں ہمارے درمیان پھوٹ اور بے اتفاقی، تفریق، اس طرح کے اختلاف کے بجائے پیار و محبت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، ایک دوسرے کو پیار دیتے ہوئے ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو پھر یہ ملک ہمارا ساری دنیا میں چمکتا دمکتا رہ جائے گا۔ میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا، ہندو بھائی جب کسی معاملے میں کوئی چھیڑم چھاڑی کرنے لگے، اچھے انداز سے سمجھوتا کر لیں، ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ بھائی تمہارے مذہبی لین کے اعتبار سے جو چاہے کر لو، ہم تمہارے مذہب میں دخل نہیں دیں گے۔ ہمارے مذہبی لین کے اعتبار سے تم کسی چیز پر چھیڑخانی مت کیا کیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس طرح ہم آپس میں سمجھوتے کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک میں رہیں گے، خوش و خرم کے ساتھ زندگی انشاءاللہ گزاریں گے۔ آج یہ جو موجودہ حکومت ہے ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ حکومت آپ کو کرنی ہے تو پیار و محبت کی بنیاد پر حکومت کریں، لڑا کر حکومت نہ کریں۔ یہ لڑائی والی حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوگی۔ جیسے انگریز بھاگ کر گیا یہاں سے، آپ کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آپ سے درخواست ہے موجودہ حکومت سے، میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو ختم کریں۔ مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت وغیرہ سب کو پیار محبت کے ساتھ خوش و خرم اس ملک میں رہنے کی آزادی آپ جو ہے عطا فرمائے اور اسی طور پر زندگی گزارنے کا موقع فراہم فرمائے۔ انشاءاللہ آپ حکومت کرنا چاہیں، آپ حکومت کرتے رہیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں آپ کی حکومت سے،
ہم اعتراض اس پر کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی لڑائی لڑ کے حکومت کرنا یہ اچھا نہیں لگتا، یہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کی بات نہیں ہوگی بلکہ ناکامی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اور امن و شانتی کے لیے آپ بھی دعا فرماتے رہیں، اور یہ جو کرونا وائرس کے نام سے جو معاملہ چل رہا ہے، آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ اس معاملے میں بھی اللہ سے خود دعا کریں، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ محمد الیاس، خادم جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ اور خادم التدریس مدرسہ جامعہ نور الہدیٰ نیلور آندھرا پردیش۔